دربار میں اس حال میں ہماری پوچھ گچھ نہ ہو کہ ایک ہی مجلس میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہے، بے پردگی کا عالم ہے۔ اس لیے ادب کے ساتھ اس گاؤں کے بھائیوں سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے اپنے گھروں سے چادر لا کر اس کو یہاں ٹانیے اور پردے کا انتظام معقول کیجیے۔ بہرحال مجھے دو باتوں کی طرف توجہ دلانی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے جس کی طرف ہم آپ جیسے ہی شعبان کا چاند آتا ہے ہماری آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد، اپنے پرخوں، اپنے مرے ہوئی عورتوں اور مرے ہوئے مردوں کی مغفرت اور بخشش قرآن خوانی کے ذریعے اور میلاد کے ذریعے کرا دیں۔ ہم کو اور آپ کو ابھی چند منٹ میں یہ سوچنا ہے، یہ معلوم کرنا ہے کہ اس 15ویں یعنی شب برات کے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، ان چیزوں کی طرف توجہ دینی ہے۔ یاد رکھیے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا مضمون آپ نے بھی پڑھا ہوگا۔ انہوں نے پوری تحقیق کے ساتھ یہ بات بتلائی ہے کہ شب برات کے موقع پر 3 چیزیں ایسی ہیں جو حدیث شریف سے ثابت ہے اور ان 3 چیزوں کی طرف آدمی کو توجہ دینی چاہیے۔ بقیہ ہمارے یہاں جو رسوم و رواج ہے، طرح طرح کی رسمیں ہمارے گھروں کے اندر آ رہی ہے، اس کو چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال پہلی بات جس کی طرف توجہ دینی چاہیے وہ سمجھنا چاہیے کہ شب برات کے معنی آتے ہیں نجات کی راہ، چھٹکارے کی راہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت انسانیت کی ہدایت کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے، اور مشہور فارسی کا مقولہ ہے کہ رحمت حق بہانہ می جوید، کہ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ اور ہمارے ایک استاد محترم تھے، اس کو ایک دوسرے طریقے سے بھی پڑھتے تھے اور یہ کہتے تھے رحمت حق بہار نمی جوید، بہار نمی جوید، یعنی اللہ کی رحمت فائدہ نہیں تلاش کرتی ہے بلکہ بہانہ تلاش کرتی ہے کہ کس بندے کو کس بہانے مغفرت کر دے، بخشش کرا دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے، کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے ماں بہنوں بھی اور ہم اپنے بھائیوں سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ آنے والی رات جو نجات کی رات ہے، چھٹکارے کی رات ہے، اس کو کس طریقے سے گزارنا چاہیے اس کی طرف توجہ دیجیے۔ پہلا کام جو اس رات کے موقع پر کیا جائے اس کے بارے میں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا، کہ اے لوگوں جب 15ویں کی شب آ جائے، جب شب برات آ جائے تو اس رات میں جگ کر کے عبادت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ رات میں جگا جائے لیکن سڑکوں پر ہم نظر آئے، چراغاں کرتے ہوئے نظر آئے، چائے نوشی کے اندر اپنے اوقات کو برباد کر دے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس رات کو گزاریے اللہ کی عبادت میں، نوافل پڑھنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں، درود شریف پڑھنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے میں رات گزاریے، عبادت و بندگی میں رات گزاریے۔ اپنی رات کے ایک ایک منٹ کو، ایک ایک سیکنڈ کو قیمتی جان کر کے اس بات کی کوشش کیجیے کہ ہم کسی طرح سے بھی ہم انشاءاللہ وقت کو برباد نہیں ہونے دیں گے اور اس رات کو انشاءاللہ ہم اللہ کی عبادت میں گزاریں گے۔ تو پہلا کام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں یہ ہے، اور ماں اور بہنوں سے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو اس رات اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر دو۔ بہرحال ہمارے بھائی بڑی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کوشش کا صلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ اسی طرح اگر چند بھائی تیار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ غیر شرعی طریقہ جو ہے وہ شرعی طریقے پر بدل جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اچھا بدلہ دے۔ کام کرنے والے لوگ کام کرتے رہیں گے، آپ حضرات ادھر متوجہ ہوئیے۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے کہ رات میں جگ کر کے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ دوسرا
کہ جب 15ویں کا دن آ جائے تو اس دن میں سنت یہ ہے کہ اللہ کے لیے روزہ رکھا جائے، ایک دن کا روزہ رکھا جائے 15ویں کی تاریخ کا، اور اس روزہ کی فضیلت آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بعض سال یہ معمول تھا کہ کبھی کبھی لگاتار شعبان کا مہینہ بھی مکمل طور پر روزہ میں گزرتا، اور رمضان کا روزہ تو خیر رکھتے ہی تھے۔ اس لیے بعض صحابہ نے ایسے موقع پر یہ سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جو ہے شعبان کا روزہ بھی پابندی سے رکھتے ہیں، کیا میں بھی رکھوں؟ تو آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، تم نہیں رکھو، اس لیے کہ اگر یہ نفل اور سنت روزہ رکھو گے تو ہو سکتا ہے کہ فرض روزہ کے اندر کوتاہی ہو جائے۔ اس لیے امت کو یہ پیغام دیا گیا کہ مکمل شعبان کا روزہ نہ رکھو، اس لیے ہمیں یہ طریقہ بتلایا گیا کہ کم سے کم ایک روزہ تو رکھنا ہی چاہیے، یعنی 15ویں کے دن کا روزہ۔ یہ دو کام ہو گیا۔ تیسرا کام یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 سال ہوئی ہے۔ 63 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر، اس رات کے اندر، پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ اس رات میں خاص طور پر جنت البقیع نامی قبرستان میں جا کر مردوں کی اور اپنے مرحومین اور مرحومات کی، اپنے امت کے لیے دعائیں مغفرت کی ہے پوری زندگی میں ایک مرتبہ۔ اس لیے علماء کرام نے اور محدثین اعلام نے یہ فرمایا ہے کہ کسی سال قبرستان جا کر کے مردوں کے لیے دعا کر دی جائے، اور کسی سال اپنے گھر پہ رہ کر کے، مسجد میں رہ کر کے، یا جہاں وہ رہ کر کے عبادت کر رہا ہے وہیں سے اپنے مردوں کی مغفرت کی دعا کرے اور اپنے مرحومین اور مرحومات کی مغفرت کی دعا کرے، یہ اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن پابندی کر لینا اعلان کے ساتھ کہ ہم 2 بجے تمام لوگ قبرستان جائیں گے، یہ پابندی غلط ہے، بلکہ جو طریقہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اسی طریقے پر عمل کرنے میں ہمارے لیے بہتری ہے، ہمارے لیے فائدہ ہے، اور وہ کام جو سنت کے مطابق ہوتا ہے اس کے اندر اللہ رب العزت ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں یہ 3 کام کرنا ایسے موقع پر، لیکن وہ رات کے آنے سے پہلے حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا گیا کہ چند لوگ ایسے ہیں کہ نجات کی رات ہونے کے باوجود، بخشش کی رات ہونے کے باوجود چند لوگ ایسے ہیں جس کی مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی۔ ہر آدمی اپنے سینے پر ہاتھ رکھے، اگر ہمارے اندر وہ برائی پائی جاتی ہے، ہمارے اندر اگر وہ گناہ پایا جاتا ہے، تو ایسے موقع پر اپنے گناہوں سے فوراً توبہ کرے، اور توبہ کر کے اس رات کی تب عبادت کرنے کی کوشش کرے۔ وہ چند لوگوں میں سے وہ بھی آدمی ہے جو اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے ساتھ شریک ٹھہرائے۔ کیا مطلب ہے؟ ایک ایمان والے کا ایمان اور عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہی جس کو دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور جس سے اللہ تعالیٰ چھیننا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے دے نہیں سکتی۔ اس لیے مکمل طور پر اللہ کے اوپر بھروسہ ہو، یعنی اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ اگر کوئی شرک کرتا ہو اور اس کے باوجود بھی اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلاتا ہو تو ظاہر ہے کہ شرک کرنے والے کی دعا ایسے موقع پر بھی قبول نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ایسے لوگوں کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو۔ آج شادی کر دینے کے بعد لڑکا اپنے جورو کا، اپنی بیوی کا غلام بن جاتا ہے۔ جس ماں باپ نے اسے پوری جوانی کے عالم تک آنے تک پالا ہے، پوسا ہے، پرورش کیا ہے، ایک ماں باپ مل کر 10 بچے کی پرورش کر لیتے ہیں، لیکن 10 بچہ مل کر کے ایک ماں اور باپ کی صحیح طور پر دیکھ بھال نہیں کر سکتا۔ یہ کتنا بڑا معاشرے کے اندر یہ کمی ہے، کتنی گراوٹ ہے۔ جس ماں باپ نے ہماری پرورش کے خاطر پیشاب کو پیشاب نہیں سمجھی، پانی کو پانی نہیں سمجھی، جاڑا کو جاڑا نہیں سمجھی، اور اس حالت میں بھی
بیٹا کو صوفے پر سلائی اور اپنے کو بھیگے بستر پر سوئی، اس وقت کا بھی ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا۔ یاد رکھو نوجوانوں، یہ یاد رکھنا ہمیشہ کہ ماں باپ کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، ایک گھونٹ دودھ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تم جس بیوی کے چکر میں ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہو، یاد رکھنا کہ ایسی اولاد کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی، اور جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے گا اس کے بچے بھی اس کے ساتھ بدسلوکی کرے گا۔ جو ماں باپ کو کما کر کے نہیں دے گا اس کا بچہ بھی اس کو کما کر کے نہیں دے گا۔ جو بچہ اپنے ماں باپ کو اپنے گھر سے نکالے گا اس کا بچہ اور اس کی اولاد بھی اس کو گھر سے نکالے گا۔ اس لیے کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھوں ہاتھ بدلہ عنایت فرماتے ہیں۔ غور سے سنو کہ دو گناہ ایسا ہے کہ جس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی بہت جلد دیتے ہیں۔ ما من ذنب احرى ان يؤجل الله العقوبة في الدنيا مع ما يغفر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغض۔ دو گناہ ایسا ہے کہ جس کی سزا اللہ رب العزت دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ پہلا گناہ کیا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی، رشتے کو کاٹنا۔ آج آدمی جتنا اپنے دکھ سے پریشان نہیں ہے اتنا دوسرے کو سکھ کو دیکھ کر کے پریشان ہے۔ دوسرا کیوں آگے بڑھ رہا ہے، دوسرے کے بال بچے کیوں ترقی کر رہے ہیں، خود محنت نہیں کرنا جانتا ہے، نہیں کرتا ہے، لیکن دوسرے کے سکھ کو دیکھ کر، خوشی کو دیکھ کر، مسرت و شادمانی کو دیکھ کر وہ حسد میں، کینہ کپٹ میں جلتا رہتا ہے اور اسی جلتے جلتے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایسے شخص کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ اس لیے نوجوانوں، جلسہ بہت محنت سے تم نے سجایا ہے، اس لیے جو اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، دیکھو یاد رکھو، بد دعا صرف زبان سے نہیں ہوتی، بد دعا دل کے دکھنے سے بھی ہوتی ہے۔ جس ماں باپ نے تمہارے لیے سب کچھ برداشت کیا، تم وہیں پر اپنے بیوی کے لیے 1000 روپیہ بھیجتے ہو اور اپنے ماں باپ کے لیے 500 روپیہ بھی نہیں بھیجو گے، وہ زبان سے کچھ بولے یا نہ بولے اس کا دل دکھے گا، دل دکھنا ہی بد دعا ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی بد دعا سے بچنا، ہمیشہ اس بات کا خیال کرنا کہ جس طریقے سے اپنے بیوی بال بچے کے خرچے کے لیے الگ سے روپیہ پیسہ دیتے ہو، اسی طریقے سے اپنے ماں باپ کے لیے بھی الگ سے خرچہ کے لیے پیسہ دینا، تب انشاءاللہ دیکھو گے تمہاری کمائی کے اندر، صحت کے اندر برکت ہوگی۔ وقت کم ہے اس لیے میں مختصر انداز میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے ایسے لوگوں کو بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی ہے کہ جو دل میں کینہ کپٹ رکھتا ہو، حسد رکھتا ہو، جلن رکھتا ہو کہ اللہ اس کو یہ مال کیسے مل گیا، وہ مال اس سے چھین لیجیے اور ہم کو دے دیجیے، اتنی زمین فلاں کو کیسے ہو گئی، اے اللہ وہ زمین اس سے چھین لیجیے ہم کو دے دیجیے۔ یہ حسد، جلن، کینہ، کپٹ یہ مسلم معاشرے کا اتنا بڑا ناسور ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی بھی مغفرت اور بخشش نہیں فرماتے۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو آدمی تکبر کی وجہ سے ٹخنے کے نیچے اگر پائجامہ پہنتا ہو، لنگی پہنتا ہو، پینٹ پہنتا ہو، جینس پہنتا ہو، تو ایسے لوگوں کی بھی مغفرت اور بخشش اس وقت تک نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لے اور اپنی عادت کو سدھار نہ لے۔ ہمارے علامہ رحمۃ اللہ صاحب بتا رہے تھے کہ جینس پہنتا ہے آدمی اور پیشاب کھڑے کھڑے ہو کر کے کرتا ہے، آدھا پیشاب کپڑے پر پڑ رہا ہے، آدھا زمین پر، اور جو ہے پانی کا استعمال بھی نہیں کیا اور یوں ہی جو ہے پینٹ پہن کر کے پھر آ گیا۔ یاد رکھنا کہ لباس کا جو شرعی ضابطہ ہے وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن اگر تم پینٹ پہن رہے ہو، لنگی پہن رہے ہو، پائجامہ پہن رہے ہو، جون سا بھی لباس پہن رہے ہو، اس بات کی یہ کوشش کرو کہ ٹخنے کے نیچے سے وہ جانے نہ پائے، اس لیے کہ جس کا پائجامہ، جس کی لنگی ٹخنے کے نیچے ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے نظر رحمت سے نہیں دیتے۔ اس لیے بھائیو، اس بات کو بھی اپنے آپ کو تہیا کر لو کہ انشاءاللہ اس گناہ کے اندر تلوث نہیں ہوں گے۔ ہمارے استاد محترم، ہمارے محسن و مربی
پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دیکھو کہ دو طرح کا گناہ ہے، ایک گناہ کی سزا ایسی ہوتی ہے جو دائمی ہوتی ہے، اب بعض گناہ وہ ہوتا ہے جو عارضی ہوتا ہے، مثلا کوئی آدمی شراب اگر پی رہا ہے تو جس وقت تک شراب پیتا رہتا ہے اس کو گناہ ہوتا رہتا ہے، لیکن بعض گناہ ایسا ہے کہ جو ہمیشہ اس کو جو وبال ہوتا رہتا ہے، مثلا وہ داڑھی نہیں رکھے ہوا ہے، سنت نبوی کے چھوڑنے کی وجہ سے اس کے اوپر گناہ ہے، بال رکھے ہوا ہے غیروں کی طرح، یہ بال ہمیشہ جس طریقے سے رکھنا چاہیے نہیں رکھ رہا ہے، آج جس طریقے سے وہ چل رہا ہے یہ بال بھی گویا کہ گناہ کا ذریعہ، آدمی کو ٹخنے کے نیچے کسی کپڑے کو نہیں لٹکانا چاہیے، یہ دائمی گناہ ہے، جب تک اس طریقے سے چلتا رہے گا اس کے اوپر گناہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے بھائیو، جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیے تو ہمارا اعمال بھی، ہمارا کردار بھی، ہماری چال چلن بھی، ہمارا رہن سہن بھی اللہ والا ہونا چاہیے، شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارے اعمال سے یہ بات جھلکے کہ یہ ایمان والا بندہ ہے۔ ارے ایمان والوں کے لیے تو یہ کہا گیا کہ خیر الناس من ينفع الناس، کہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے ایمان والے بھائی کیا کہ یہ شریعت اسلامیہ یہ حکم دیتی ہے کہ ہماری ذات سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے اعضاء سے نہ کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچنے پائے، نہ کسی غیر مسلم کو تکلیف پہنچنے پائے، نہ یہاں تک کہ کسی جانور کو بھی ہماری ذات سے تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ ہماری شریعت تو یہاں تک حکم دیتی ہے۔ اس لیے بھائیو، ہم اور آپ جب یہ رات کو جب منانے لگے، اس رات کو عبادت کی رات بنائے، چاہے نوشی والی رات نہ بنائے، سڑکوں پر نظارہ دیکھنے والی رات نہ بنائے، گھومنے والی رات نہ بنائے۔ اس لیے پہلی درخواست تو یہ ہے کہ اس عبادت کو نجات کی رات بنائے، بخشش کی رات بنائے۔ آج شب برات واقعی میں برات لے کر کے آئے گی، نجات لے کر کے آئے گی جب ہم اس کو اس کے طریقے سے کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں پہلے بڑی رسم تھی کہ حلوہ پکائیں گے ایسے موقعوں کو، آج ہمارے مردے آتے ہیں، ہمارے مردوں کی روحیں آتی ہیں، وہ حلوہ کھاتی ہیں۔ ارے مردے جب چلے گئے تو ان کو فرصت کہاں؟ اگر انہیں جنت ملی ہے تو جنت والا آرام چھوڑ کر کے تمہارا حلوہ کھانے کے لیے وہ مردے آئیں گے، اور اگر جہنم مل چکا ہے تو جہنم کے فرشتے اتنے پابند ہیں کہ وہ مردے کو چھٹی ہی کہاں دیں گے کہ تمہارے پاس آئیں گے یا اس کی روح تمہارے پاس آئے گی۔ اس لیے یہ سب غلط رسمیں تھی۔ اس لیے جو باتیں شریعت کے مطابق ہے وہ باتیں تین کاموں کی طرف آپ کو توجہ دلائی گئی، اس کے اوپر عمل کیجیے۔ دوسری بات جس کی طرف ہمیں توجہ